اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو بیچنے والے خوش قسمت لوگ۔ ومن الناس من یشری، اور انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی غرض سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں روک لیا کہ تم نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں، جب تک ایک تیر بھی میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ میرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ جب تیر ختم ہو گئے تو میں اپنی تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی سکت باقی رہے گی، جب اس سے بھی رہ گیا تو پھر تمہاری مرضی، تم میرے ساتھ جو چاہو سلوک کر لینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم لوگ مال چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، جا کر لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے اپنا سب مال و دولت ان کے حوالے کر دیا اور ایمان بچا کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل ہو چکی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو 2 مرتبہ فرمایا، اے ابو یحییٰ تمہاری خرید و فروخت نفع میں رہی، اے ابو یحییٰ تمہاری خرید و فروخت نفع میں رہی۔ واضح ہے کہ یہ آیت اگرچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس کا عموم ہر اس شخص کو شامل ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کو بنا لیا اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تڑپ رہا ہو، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی حال تھا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں ہے کہ مومن اپنی جان کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک طرف سے اپنے آپ کو بیچ دیا تو اب دوسری طرف سے اس کا بدلہ بھی تو ہوگا، اس لیے کہ خرید و فروخت میں جان بہن سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیچنے کے بدلے میں صرف اتنا فرمایا کہ وہ ایسے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کتنا مہربان ہے، حقیقت میں اس سے اشارہ فرما دیا کہ وہ اپنے ایسے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تمہارے حاشیے خیال میں بھی اس کی مہربانی نہیں آ سکتی، یعنی تمہارے خیال کی پہنچ ہی نہیں وہاں تک کہ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ وہ اپنے ان محبوب اور مخلص بندوں پر اپنی شایان شان شفقت و مہربانی فرماتا رہے گا، فرماتا رہے گا۔ ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، دونوں طرف سے اشارے ہو گئے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اہل ایمان کی زندگی کا مقصد، ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں اللہ کا نام رہے، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا بہت بڑی دولت ہے۔ کاش ہم بھی اپنا جان مال، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اسے اللہ رب العزت سے انتہائی عاجزی انکساری آہوازاری سے قبول کروا لیں۔ اہل ایمان اسی ذات کے لیے جیتے ہیں، اسی ذات کے لیے مرتے ہیں، یہی آیت کا پیغام ہے۔ ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اہل ایمان اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے نام، اس کی خوشی کے لیے وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی دل کی یہ آواز ہوتی ہے، میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہوں سال، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، خوش کرتے رہیں، اللہ کے احکام کو مانتے رہیں، ماننے کی کوشش کرتے رہیں، اپنی زندگی میں دین لے کر آئیں، اب دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ دین پر چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، لوگ دین پر چلیں گے تو میں دین پر چلوں گا، یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی چلے یا نہ چلے، میں تو نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں گھر میں پردہ کرواؤں گا، دین کی باتیں بلند کروں گا، بچوں کو سمجھاؤں گا، گھر والوں کو سمجھاؤں گا، علاقے والوں کو سمجھاؤں گا، پوری انسانیت کی فکر کروں گا، ان کے پیچھے پھروں گا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے، ان کی محنت کی برکت سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تیار ہو گئے۔ ایسے ہمارے بھی ذمے ہیں کہ ہم محنت کریں، اپنی فکر کریں، گھر والوں کی فکر کریں، دین پر چلنے کی پوری کوشش کریں، دین کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کی فکر کریں۔ ہمارا جذبہ ہو، ایمان ہو، کوشش ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، صلاحیتیں سب اسی پہ خرچ ہوں کہ یا اللہ تیرا دین بلند ہو جائے، کیونکہ اگر دین بلند ہو گیا تو پھر آپ بھی بلند ہو جائیں گے۔ جو آدمی دین پر چلے گا اللہ اسے عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، ولی رسول اس کے رسول کے لیے عزت ہے،
وللمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے عزت ہے، تو عزت، عافیت، چین، سکون، راحت اللہ اس بندے کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہے گا اور دین کی خاطر قربانیاں کرے گا اور اللہ کو راضی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے راضی رہنے اور راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔